نہ سیکھے بھٹو خاندان سے، ایک بات سیکھنے والی ہے، ان کے ہاں جد و جہد ہے، بھاگے نہیں ہیں، بھاگتے نہیں ہیں، مخالفین نے بھی انہیں آئرن لیڈی قرار دیا تھا، اس کا ایک کردار تھا، سیاسی میدان سے لے کے عدالتوں تک وہ باغی ہیں، ان کا شوہر وزیر اعظم تھا، پھانسی لگا دیا گیا، اب میرے جیسے بندے سے پوچھے تو وہ ایک عدالتی قتل تھا، انہوں نے پاکستان مرد آباد کا نعرہ نہیں لگایا، بالکل ٹھیک ہے، اگر کوئی ذوالفقار بنی تھی تو ان میں وہ شامل نہیں تھی، یعنی جس کے باپ کو پھانسی چڑھا دیا گیا، ذرا توجہ کیجئے گا، وہ 2 دفعہ وزیر اعظم بنی، ان کی پارٹی بعد میں وزیر اعظم بنی کیونکہ وہ گھبرائے نہیں، دس از ڈیموکریسی۔ اور آج کسی کے کارکنان کو کچھ کہا تو انہوں نے کراچی میں کھڑے ہو کے پاکستان مرد آباد کا نعرہ لگا دیا، بالکل ٹھیک، یہ سمجھنے والی بات ہے۔ پھر اگر آپ نصرت بھٹو کی بات کرتے ہیں تو نصرت بھٹو سے یہ بات بھی سامنے آتی ہے کہ جب آمریت اپنے شباب پر تھی ان لوگوں نے مقابلہ کیا، آمریت کے تلوے نہیں چاٹے، آمریت کی تھرو اقتدار نہیں لیا، عوام کو طاقت کا سرچشمہ سمجھا، تھوڑا سمجھا یا زیادہ سمجھا، نتائج کیا تھے، جو مرضی کہہ دیں عرفانہ، آپ بھٹو خاندان پر جو مرضی الزامات لگا دیں یا ان کی سیاست کو جتنی بھی موروثی کہہ لیں، لیکن اس میں دم خم تھا، لیکن سیاست ایسے تو نہیں چلتی، عوام انہیں پسند کرتے تھے، کوئی تو وجہ ہوگی کہ لوگ وہ ابھی بھی یہ کہتے ہیں ہر گھر سے بھٹو نکلے گا، میں نہیں بھٹوازم کو مانتا، لیکن کیوں نکلے گا؟ اس کے وہی بات ہے نا کہ ہر پیش منظر کے پیچھے ایک پس منظر ہوتا ہے، پیسہ تقسیم کر کے تو وہ نہیں سیاست کرتے رہے تھے نا کہ اب معاف کیجئے گا کہ اب پیسے ختم ہو گئے ہیں تو سیاست ختم ہو گیا، دیکھیں وہ ختم ہو گئے، بھٹو خاندان ختم ہو گیا، پیسے کی تو بات ہی نہیں، لیکن سیاست ختم نہیں ہوئی۔ پھر ایک اور بات دیکھیے، بھٹو تک اور نصرت بھٹو تک کرپشن نہیں ملی آپ کو، جو ہی کرپشن نے اپنے پنجے گاڑنے شروع کیے کسی بلاول ہاؤس میں یا کسی گڑی خدا بخش میں، تو پھر یہ ہوا کہ اب اسمبلی میں جو پیپلز پارٹی کا حال ہے، اب جو پریکٹیکل اپوزیشن میں عمران خان ان کی جگہ لے چکے ہیں، تو آپ دیکھ لیں کہ پھر کیا ہوتا ہے۔ اور جب دیکھیں لوگ اپنے آپ کو جلا لیتے تھے اس بھٹو خاندان کے لیے، گاڑیوں کے آگے لیٹ جاتے تھے، تو سبق اس میں یہ ہے، دیکھیں سیکھنا چاہیے نا، ہم پاسٹ سے علیحدہ تو نہیں ہو سکتے، آج کے سیاستدانوں کو سمجھنا چاہیے، میں یہ کیوں نہ کہوں کہ میاں نواز شریف اور عمران خان کو بھی سمجھنا چاہیے کہ دیکھیں سوچ بن جائے، سوچ بنے، جب تک آپ سوچ نہیں بنیں گے۔ ہماری موجودہ سیاست کے حوالے سے بھی بات کریں کہ موجودہ سیاست ہماری کہاں کھڑی ہے، اس وقت کہاں کھڑی ہے، اور یہاں پر جہاں ہماری موجودہ سیاست کھڑی ہے اس کے یہاں کھڑے ہونے کی وجوہات کیا ہیں؟ دیکھیں اس میں ایک تو بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ آمریت، ٹھیک ہے، جب وہ آمریت کے 8-9 ادوار آئے، کبھی انہوں نے انجینئرڈ، دیکھیں مشرف نے انجینئر ڈیموکریسی کو جنم دیا تھا، اب اس سے پہلے ضیاء الحق نے اس ڈیموکریسی کو جنم دیا جسے غیر جماعتی الیکشن کہتے ہیں، جس میں ابھی ہم نے جنیجو حکومت کی بات کی، تو ان میں پیوند کاری کی جاتی تھی آمریت کی۔ ہمارے ہاں میں ایک عرض کیا کرتا ہوں کہ ہمارے ہاں آمریت کی کوکھ سے کبھی جمہوریت نے جنم نہیں لیا، لیکن جمہوریت کی کوکھ سے ہمیشہ آمریت نے جنم، یہ اٹس اے ریورسیبل ریاکشن بٹوین ڈیموکریسی اینڈ آٹوکریسی، ڈکٹیٹرشپ، یہ ہمارا مسئلہ ہے۔ اور دوسری بڑی بات، یہ لوٹاکریسی ہمارا بہت بڑا مسئلہ ہے۔ تیسری بات، یہ برکریسی ہمارے لیے بہت بڑا مسئلہ ہے۔ چوتھی بات، عوام جو آنکھیں بند کر کے قائدین کے پیچھے چل پڑتے ہیں، یہ ہمارے لیے بہت بڑا مسئلہ ہے۔ کرپشن ہماری جمہوریت کو یوں کھا جاتی ہے جس طرح دیمک کھا جاتا ہے فرنیچر کو یا عمارتوں کو، کرپشن کھا جاتی ہے۔ پھر وہی بات، ہم ذرا جد و جہد نہیں چاہتے، یہ کچھ سیاستدان ہیں، آپ کے میں گن دیتا ہوں، اگر آپ آج کے پھر ٹانکا فٹ کروانا چاہتے ہیں، جہانگیر ترین، شاہ محمود قریشی، اس کے علاوہ آپ دیکھیں طلال، آپ دیکھیں ماروی میمن، آپ دیکھیں پرویز لائی، آپ دیکھیں چودھری شجاعت حسین، آپ دیکھیں وہ فوت ہو گئے عبدالستار لالیکا، آپ دیکھیں دانیال عزیز، کتنے گناؤں آپ کو۔ پھر آپ
اور اس کے علاوہ ایک بہت بڑے باپ بیٹا آج کل منسٹر بھی ہیں اور وہ قومی اور صوبائی اسمبلی میں. یہ سب لوگ پڑھے لکھے ہیں. تعلیم نے کیا کردار ادا کیا؟ نہیں مسعود صاحب، ہم نام نہیں گنتے، ہم یہ گنتے ہیں کہ تعلیم نے کیا کردار. نام نہیں گنتے ہم. کہنے کا مطلب یہ اپنے ناظرین کو بتانا یہ ہے کہ یہ چہرے کتنے اجلے ہیں لیکن ان کی ہسٹری کتنی بری ہے. پھر آپ نے دانیال عزیز کا نام لیا، ان کے فادر نارووال سے چودھری عزیز، انور عزیز، بھٹو کے ساتھ بھی رہے، ضیاء کے ساتھ بھی رہے. کیوں نہ گنوں؟ مجھے بتائیں. آپ کہتے ہیں نا آج جمہوریت میں برا کیا؟ جمہوریت میں برا کیا ہے کہ بڑے بڑے پارلیمنٹیرین جا کر کے بیٹھ گئے تھے ضیاء کی شورا میں. مجھے بتائیں نوابزادہ نصر اللہ خان کہاں ہیں؟ نصرت بھٹو کہاں ہیں؟ اس طرح کے سیاستدان کہاں ہیں؟ اب وہ نہیں ہے نا. ایک بات اور کر لے دے، ایک بات اور کر لے. مانا کہ زرداری صاحب بن گئے صدر پاکستان، ٹھیک ہے، کیا کیا؟ ایک کارکن کو پکڑا، وزیر اعظم بنا دیا. عدالت نے گھر بھیجا دوسرا کارکن. راجہ پرویز اشرف کا قد اتنا بڑا نہیں تھا، بطور کارکن وہ بہت بڑا تھا، وزیر اعظم بنا دیا. بنانا وہ چاہتے تھے، ٹھیک ہے، اس سے پہلے وہ بنانا قاہرہ صاحب کو چاہتے تھے. قاہرہ کیا 2002 میں سیاست میں آئے، انہیں سوچ لیا اب اسے بھی چھوڑے. بھٹو خاندان کے لوگ ہوں گے، زرداری کی بہن ہوں گی، 2 بہنیں سیاست میں ہے. ایک وزیر اعلیٰ کو بدلا ہے سندھ میں سے، دوسرا کارکنوں میں سے بٹھایا. کیوں نہیں کرتی نون لیگ یہ کچھ؟ ابھی آپ دیکھیں اگر دھرنے کی وجہ سے ذرا ادھر